اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 272 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ تیسرے پارے کا 5واں رکوع زیر مطالعہ ہے، اور اس رکوع کا جو مضمون ہے وہ سود ہے، اور سود کا خاتمہ کس طرح سے ممکن ہے۔ قرآن مجید نے انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے اس کی ترغیب دلائی ہے کہ آپ انفاق کریں، نہ احسان جتلائیں، نہ ایذا پہنچائیں، تکلیف دیں، اور نہ آپ ایسا مال دیں اللہ کی راہ میں کہ جو خود بھی نہ پسند کریں۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید ترغیب دلاتا دلاتا یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک یہ جو آیت ہے اس میں یہ بات کہنی پڑی کہ ہاں آپ ترغیب تو دلا سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ ترغیب دلانا آپ کا کام، اور اس میں اس کی برکات بیان کرنا آپ کا کام، اور اس پر آخرت کی وعید سنانا آپ کا کام، آخرت میں بشارت سنانا آپ کا کام، لیکن آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ۔ لیکن دیکھیے قرآن مجید نے کیا خوبصورت ترغیب دلائی ہے۔ ظاہر بات ہے قرآن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اور مکمل بھی ہوا، انہی کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرنا تھا، اور مخاطب کر کے کہا لیس علیک ہداہم۔ آیت کا ربان ترجمہ سنتے ہیں، لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کی ہدایت، آپ ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور نہ یہ آپ سے پوچھا جائے گا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم میں کیوں اتنے زیادہ آ گئے۔ آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، اور اس پر اللہ نے گواہی بھی دی، لیکن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس پر اس آیت کو دیکھیے، لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کی ہدایت۔ یہاں جو ہدایت کا ذکر آیا یہ بہت کمال، ہدایت کے مراحل بیان ہو گئے۔ ہدایت کے 3 مراحل، دکھا، چلا اور قائم رکھ۔ ایک شخص نے سوال کیا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر نہیں تھے؟ تو اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو راہ دکھائی، اور خود عمل کر کے دکھایا اور چلایا۔ اور تیسری ہدایت مقام محمود تک پہنچنا، اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی طالب تھے کہ یا اللہ آخری سانس تک مجھے اس پر قائم رکھنا، اس کی وہ طالب تھے۔ وہ اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت مانگتے، دکھا، چلا اور اس پر قائم رکھ۔ ہدایت کے یہ 3 معنی ہیں، ایک دوسرے کو دکھانا اور خود عمل کر کے جانا، کرتے چلے جانا، اور آخری منزل تک یہ ہدایت مانگتے رہنا۔ لیکن ویسے تو آپ دیکھیں، جیسے انسان پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دودھ پینے کا طریقہ سکھایا، تو وہ ہدایت نہیں تھی۔ جیسے بڑا ہوا، حواس 5 سے کام لینا شروع کیا، اور تھوڑا بڑا ہوا بولنا سیکھا، اور تھوڑا بڑا ہوا پڑھنا سیکھا۔ تو ہر دور میں انسان کے عمر کے ساتھ ساتھ جو آگے رہنمائی ملتی رہی، تعلیم مکمل کی، شادی ہو گئی، رشتے ناتوں سے واسطہ پڑا، اولاد ہو گئی، یہ سارے ہدایت کے مراحل ہیں۔ ایک وقت آیا، سوچ شروع ہو گئی، جوانی ڈھلتی چلی گئی، مجھے کیوں پیدا کیا؟ تیری کائنات چلتی تھی،
آگے قبر نظر آ رہی ہے، پھر سوچ بڑھ گئی، پھر اس کے لیے ہدایت کے لیے قرآن مجید کی طرف آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، پھر ان پر ایمان، پھر وہ وہی، وہ جو انسان کے اندر عقل اور شعور بیدار ہوئی. یہ سارے ہدایت کے تو مراحل ہیں. اور جہاں عقل ختم ہوئی وہاں سے سنت شروع ہوئی، نبوت، اور جہاں نبوت مکمل ہوئی وہاں وہی شروع ہوئی. تو اگر انسان کی زندگی میں آغاز سے دیکھیں تو سارے مراحل ہیں، ہدایت کے مراحل ہیں. جب کسی کو ہدایت مل جائے. تو اس آیت میں یہ بات کہی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کی ہدایت، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہے. کسے وہ چاہتا ہے؟ جو خود ہدایت لینا چاہتا ہے. اگر آپ ہدایت کے صحیح مفہوم تک پہنچے، آپ گھر سے نکلے ہیں کسی سٹور پر، کسی دکان پر کوئی چیز لینے کے لیے نکل گئے، آپ نے گھر سے وہ چیز لینے کا ارادہ کیا. یوں تو نہیں کہ آپ کسی سٹور پہ چلے گئے اور چکر لگاتے واپس آ گئے، پتہ نہیں کیوں گئے تھے. گھر سے آپ نکلے ہیں چینی لینے کے لیے اور سیدھا آپ سٹور سے چینی لے کر واپس آ گئے. تو گھر سے نکلنے کا ارادہ جو ہے وہ اصل ہدایت ہے. کس غرض سے آپ نکلے؟ آپ اسکول گئے کس غرض سے گئے، کالج گئے کس غرض سے گئے، یونیورسٹی گئے کس غرض سے گئے. دنیا میں جس کام کے لیے آپ گئے وہ آپ کی غرض تھی ہدایت کی، یہ رہنمائی لینے کے لیے آپ گئے. تو جس غرض کے لیے آپ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ غرض پوری کر دے گا. آپ قرآن مجید سے رہنمائی لینے جاتے ہیں، ہدایت لینے جاتے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے، تو اللہ آپ کو وہ دے دے گا. اور اگر آپ کی کوئی غرض ہی نہیں ہے تو اللہ آپ کو کیا دے گا؟ تو اس آیت میں یہ بات مرکوز کی گئی ہے کہ آپ نے کوئی مال خرچ کرنا ہے، آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کی غرض کیا ہونی چاہیے. جو غرض آپ گھر سے بنا کے نکلیں گے وہی چیز پالیں گے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم خرچ کرو بلائی میں سے، خیر میں سے، نیکی میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، پس واسطے تمہاری جانوں کے، اس کا کسی اور کو بدلہ نہیں ملے گا. یہ بالکل وہی ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کرے کوئی تو بھرے کوئی، جو کرے گا سو لے گا. فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم خرچ کرو، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اگر آیت میں اللہ آ جائے تو ماں نافیہ ہوتا ہے، اور یہاں زور دینے کے لیے لایا گیا، بات کی اہمیت بڑھانے کے لیے لایا گیا. جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیت سنیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ماں نافیہ ہو گیا، سٹریس کر دیا، زور دیا. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور ہونا بھی یہی چاہیے، یہی ترغیب دلائی جا رہی ہے، الحب للہ والبغض للہ. اس کے بغیر مال خرچ کرنے کی کوئی اور تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں جو قرآن نے بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں، اللہ کو راضی کرنے کی تلاش میں جان کو بیچ دیتے ہیں. اور اسی مضمون میں ایک دوسرے مقام پر وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کو مضبوط کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. اور اس آیت میں کہ ہونا بھی یہی چاہیے، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو تم خرچ کرو بلائی میں سے، خیر میں سے، یوفا الیکم، پورا پورا دیا جائے گا، تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. جو مال دیا جائے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو آغاز میں کہہ دیا تھا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ
کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تو اسے دگنا چگنا کر دیتا ہے۔ یہ 700 کی گنتی تو ہمارے لیے ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے ترغیب بھی دلائی ہے اور منزل بھی بتائی ہے کہ اس غرض کے بغیر تم مال نہ خرچ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔